أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ معزز حضرات، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے شمار انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں کہ کیسی کیسی مصیبتوں سے اللہ نے انہیں نجات دیا۔ ابھی اس سے پہلے ہی کی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ کس طرح سے فرعون نے ناحق کئی لڑکوں کو اپنی سلطنت کے زوال کے، اپنی سلطنت کے ختم ہو جانے کے خوف سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی حفاظت کی تھی۔ اب اس آیت کے اندر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فرعون مختلف اعتبار سے طرح طرح سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب حد سے زیادہ اس کا ظلم ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل چھوڑ کر بنی اسرائیل کو لے کر آپ خفیہ طور پر یہاں سے مصر کی طرف چلے جائیں۔ تو کنعان کا ارادہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، مگر راستہ بھول کر وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ یعنی جیسے ہی اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ اب تم فرعون سے نجات کے لیے تم مصر چلے جاؤ، تو کنعان جانے والے تھے لیکن راستہ بھول کر بحر احمر کی طرف اس کے کنارے کو پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، جس کا لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر تھا، مختلف اس کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے آ رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ وہ بڑا سمندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کے ذریعے سے زمین پر مارو، یعنی اپنی لاٹھی کو زمین پر، یعنی اس سمندر کے پانی پر مارو، اس سمندر پر مارو۔ تو لہٰذا جیسے ہی عصا کو اس سمندر پر مارا گیا تو پانی پھٹ گیا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اس سمندر میں 12 راستے نکل آئے۔ تو ان تمام راستوں سے بنی اسرائیل بخیریت سمندر کو انہوں نے پار کر لیا۔ سمندر کی جو جگہ تھی انہوں نے اس کو عافیت سے اس کو پار کر لیا، اور پانی اسی طرح رکا رہا۔ تو فرعون نے دیکھا کہ پانی میں راستے بنے ہوئے ہیں، سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو، یہ میں نے سمندر کو حکم دیا ہے، میرے حکم سے سمندر رکا ہوا ہے، تاکہ میں ان بھاگنے والے لوگوں کو، ان بھگوڑوں کو میں پکڑ سکوں۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم بھی، یعنی فرعون نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم بھی اپنے گھوڑوں کو ان سمندر میں ڈال دو۔ تو لوگوں نے اس کی بات سنی، اور سن کر اپنے گھوڑوں کو بھی انہوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ تو جب فرعون کا لشکر درمیان سمندر میں پہنچا، بیچ سمندر میں پہنچا، تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی پانی پر ماریں۔
اپنے عصا سے وہ پانی پر مارے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے لاٹھی کو سمندر پر مارا تو پھر سارا پانی حسب معمول جیسا کہ پہلے ملا ہوا تھا اس طرح سے مل گیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کا حصہ بن گیا، یعنی وہاں پر اس کی موت ہو گئی، اور سارے سمندر کو اور سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ساتھ اس سمندر میں غرق کر دیا۔ اور بنی اسرائیل یہ سب نظارہ اس سمندر کے پار کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بنی اسرائیل دشمن کی گرفت سے بچ گئے۔ تو یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اس طرح اللہ کی مدد نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ فرعون ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، اشارہ کر کے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری خاطر، یعنی اے بنی اسرائیل تمہاری خاطر ہم نے سمندر کو پھاڑ ڈالا، یعنی درمیان میں سے اسے پھاڑ کر تمہارے لیے ہم نے بہترین راستے بنائے تھے تاکہ تم سب کو بچا لیا جائے، یعنی تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو تاکہ تمہیں بچا لیا جائے، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ اس سب نظارے کو تم نے نہیں دیکھا ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے بظاہر ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت تک اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے رہنے، اللہ رب العزت سے اپنا خصوصی تعلق کو قائم کرنے، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جن جن انعامات سے ہمیں نوازا ہے، جن جن احسانات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، کوئی ایک انعام، کوئی ایک اکرام نہیں ہے، بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہر وہ نعمت جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا